جس سے ہر انسان دنیا میں پریشان ہے. ایسے حالات میں ان تاریخوں سے اور ایسے موقعوں سے ہمیں بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. مثال کے طور پر یہ شب جمعہ یوں تو اہمیت رکھتی ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے نزدیک ایک الگ سی اہمیت نوچندی جمعرات کے عنوان سے بھی رکھتی ہے. تو جس کو معمولاً چونکہ نوچندی منسوب تو حضرت ابوالفضل عباس سے کر دی گئی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق کربلا کے ہر شہید سے ہے، تو خصوصاً چونکہ جناب عباس سے منسوب ہے، لہٰذا آج کی شب توسل ہونا جو چاہیے مولا عباس سے ہونا چاہیے. اور آپ سب جانتے ہیں باب المراد باب الحوائج کہا گیا ہے حضرت کو، لہٰذا آپ جو پرچم لے کے آئے ہیں، جس پرچم کے سائے تلے ماتم کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، اور آپ جو پرچم نصب دیکھتے ہیں، لہٰذا ان حالات میں صرف دعا کریں کہ پروردگار مجھے اس عظیم اور جلالت اور عظمت والی شخصیت کا واسطہ، یہ پوری دنیا جو اس پریشانی میں مبتلا ہے، اسے تمام انسانوں کو خصوصاً مومنین اور جتنے بھی شیعیان حیدر کرار ہیں، ان سب کو ان تمام مصیبتوں سے جلد حفاظت عطا فرمائے. حضرت گرامی بڑا مرتبہ ہے مولا عباس کا اہل بیت کی نظر میں، بہت زیادہ عظیم مرتبہ ہے، یہاں تک کہ چوتھے امام کی یا پانچویں امام کی خدمت میں جب کبھی مولا عباس کے بیٹے یا ان کے پوتے کا ذکر آ جاتا تھا یا وہ خود چلے آتے تھے تو باقاعدہ امام کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے، یہ کہہ کے کہ میرے اس چچا کا فرزند ہے کہ جس نے ہمارے جد حسین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں. عزیزان گرامی، انسان کا اپنے جذبات کو دبا لے جانا اس سے بڑا جہاد کچھ نہیں ہوتا. جس وقت حالات ایسے ہوں کہ صرف تلوار سے ہی کام کیا جا سکتا ہو، اس وقت اپنے نفس کو دبا لے جانا اور اطاعت امام پر، اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے. وہ جہاد مولا عباس نے کربلا کے میدان میں کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک الگ سے ایک امتیاز اور ایک بلندی اللہ نے مولا عباس کو دی. یہی وجہ تھی کہ جتنی بڑی قربانی مولا عباس کی ہے کربلا میں شاید ہی کسی اور کی ہو. سب سے عظیم قربانی یہی. آپ دیکھیں اس کی مثال آج کے دور میں بالکل واضح سی ہے کہ ایک طرف امام حسین کا روضہ ہے جو ایک شان جلالت کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اسی طرح انہی کے مقابل میں مولا عباس کا روضہ بھی جگمگا رہا ہے. یہ خصوصی امتیاز اللہ کی طرف سے مولا عباس کے لیے، اور کیوں نہ ہو، یہ شخصیت ہی ایسی تھی جس نے اتنی بڑی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی ہے. یہ کون عباس ہے؟ یہ وہ عباس ہیں کہ جن کی سانس، جن کی زندگی، جن کی حیات اہل حرم کے لیے حفاظت کے لیے حرس ہے. اور عباس کا جانا سب کے لیے ایک ایسا اعلان تھا کہ گویا ہم محفوظ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا عباس جب رخصت کے لیے مشیزہ لے کے جا رہے تھے تو جناب زینب نے ایک دفعہ خیمے میں بلایا. اس کے بعد تمام اہل حرم جتنی بھی بیویاں تھیں سب سے کہا کہ دیکھو اب میں جو وعدہ تم سے مدینے میں لیا تھا اس وعدے کو واپس لے رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ تمہاری چادروں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، لیکن اب عباس جا رہا ہے، لہٰذا اب میں اس چادر کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ. عزیزان گرامی، جناب زینب کا جملہ بھی ہے کہ میں سوچتی تھی میرے بابا نے جب کہا تھا کہ سر سے ریتا اتاری جائے گی، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تو مجھے حیرت ہوتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہوں اس کے ساتھ بھلا یہ جرأت کون کر سکتا ہے کہ اس کے بازو میں رسن باندھی جائے. لیکن عباس اب تم جا رہے ہو تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، ایک سب سے بڑا قیامت کا لمحہ وہ تھا جب مولا عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، مولا عباس زمین پر گر چکے ہیں، گرز کھانے کے بعد زخمی ہو کے عباس آنکھوں میں تیر لگے ہوئے زمین پر گر چکے ہیں. اب جو امام حسین چلے ہیں تو عزیزان گرامی اب یہاں پر ایک بڑا قیامت کا جملہ ہے. آدھا فوج اشفیاء سے آواز آ رہی تھی، حسین آؤ، اپنے اس بھائی کے جنازے پر آؤ جس پر تمہیں بڑا ناز تھا. عزیزان گرامی، اس شکوے کو امام حسین کو یہ بات اتنی گراں گزری ہے کہ مولا عباس کے پاس آ کر امام حسین نے جملہ کہا کہ عباس اب تم جا رہے ہو، وہ آنکھیں کہ جو چین خوف کے مارے تمہاری وجہ سے جاگا کرتی تھی وہ آنکھیں اب سوئیں گی چین سے. اور عباس تم جا رہے ہو، تمہارے جانے کی وجہ سے دشمن ہم پر تانے کس رہے ہیں کہ اے حسین تمہیں ان بازوؤں پر بڑا ناز تھا، ہم نے ان بازوؤں کو قلم کر دیا. عزیزان گرامی، اسی عباس کے جانے سے اور یہ قیامت کا منظر ہے کہ حسین وقت رخصت کے لیے جب خیمے سے نکل رہے ہیں حسین نے ایک ایک کو یاد کیا ہے. گھوڑے کے قریب آ گئے، حضرت وفا کے بعد حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، ابھی سوار نہیں ہو رہے، لیکن حسین نے ایک دفعہ
رن کا نظارہ کیا، اور ایک ایک شہید کے لاشے کی طرف حسین مخاطب ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک کو آواز دی ہوگی حبیب آؤ تم میرے دوست تھے، تم مجھے سوار نہیں کرو گے، علی اکبر آؤ تمہارا بابا سوار ہو رہا ہے، قاسم آؤ تمہارے چچا سوار ہو رہے ہیں، اور محمد آؤ تمہارے ماموں جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی حسین نے ایک ایک کو کہا ہوگا، اور جب سوار ہوئے ہوں گے تو ایک بار اب یہاں پر عزیزان گرامی خطیب اکبر ایک جملہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حسین نے رکابوں پر زور دے کر ایک اٹھے اور اس کے بعد ترائی کی طرف رخ کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں بھیا عباس تم اتنی شان سے مدینے سے لے کر آئے تھے، اب حسین مقتل میں جا رہا ہے، تم نہر کے کنارے شانے کٹائے سو رہے ہو۔ ہاں عزیزان گرامی اب شمر کا کند خنجر چل گیا، عزیزان گرامی سیاہ آندیاں آ گئیں۔